कुरान में शामिल होकर कुरान मजीद सुनने की और पढ़ने की सआदत अल्लाह ने अता फरमाई। तो ये हम सब पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द और बेशक अरसलना हमने भेजे रसूल इला उम्मिन मिन क़ब्लिका उम्मतों की तरफ आपसे पहले फ़अख़ज़नाहुम तो हमने उन्हें पकड़ लिया बिलबअसाई सख्ती वद्दर्राई और तकलीफ से लअल्लहुम यतदर्रऊन ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फलौला इज़ जाअहुम तो ऐसा क्यों ना हुआ कि जब आया उनके पास बअसुना हमारा अज़ाब तदर्रऊ वो तौबा करते वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम लेकिन सख्त हो गए उनके दिल वज़य्यन लहुमुश शैतानु और आरास्ता कर दिया उनके लिए शैतान ने मा कानू यामलून जो वो किया करते थे। फलम्मा नसू फिर जब उन्होंने भुला दी मा ज़ुक्किरू बिही वो नसीहतें जो उन्हें की गईं फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शै तो खोल दिए उन पर हमने दरवाजे हर चीज़ के हत्ता इज़ा फरिहू यहाँ तक कि जब वो खुशियाँ मनाने लगे बिमा ऊतू उस पर जो उन्हें दिया गया अख़ज़नाहुम हमने उन्हें पकड़ लिया बग़ततन अचानक फ़इज़ा हुम मुब्लिसून तो वो ना उम्मीद होकर रह गए। इन 3 आयात में कौमों की तरबियत और उनको गुमराही की दलदल से निकाल कर सीधी राह पर ला खड़ा करने की मुख्तलिफ तरीकों की तरफ इशारा फरमाया गया और साथ ही ये बताया गया कि जो कौम किसी तरह हक को कबूल करने के लिए आमादा ना हो तो उसका अंजाम क्या होता है। उसकी हिदायत का सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि उन्हें आयत इलाही सुनाई जाए और दलाइल से उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। तो अच्छी तबीयत के लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होता है और जो लोग इससे हिदायत पजीर नहीं होते उन्हें मसाइब और तकालीफ से दो चार कर दिया जाता है कि शायद इस तरह उनके दिल नरम हो जाए और वो नाफरमानी और सरकशी से तौबा कर लें। अगर इस तरह भी वो बाज ना आए तो उनके लिए रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर चीज़ की फरावानी हो जाती है और वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि ऐशो इशरत का ये दौर कभी ख़त्म ना होगा और बजाय इसके कि वो अपने मालिक के हकीकी शुक्रगुजार बंदे बन जाएं जिसने उनकी तंगी को फराखी से बदल दिया, वो और अकड़ने लगते हैं और इस सुरूर और नशात में सब भूल जाते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि फिर अल्लाह के गज़ब की बिजली उन पर गिर जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि फ़क़ुतिअ दाबिरुल कौम तो काट कर रख दी गई जड़ उस कौम की अल्लज़ीना ज़लमू जिसने जुल्म किया था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो परवरदिगार है सारे जहान वालों का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह आज के मुबारक दिन में हम तुझसे दुआ करते हैं परवरदिगार कि तू हमारे दिलों को हमारी तबीयतों को सलीमुल फितरत सलीमुल तबा बना दे कि जिन पर नसीहत की बात असर कर जाए और अल्लाह जो तेरी बारगाह में झुकते रहें और सच्ची तौबा करने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें शामिल फरमा अपने तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वाले बंदों में। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी हर गलती हर ख़ता को माफ़ कर दे, हमारे मुँह से निकले हुए हर बड़ी बात बड़े जुमले और बुरे कौल को माफ़ कर दे। या अल्लाह हम पर अपना ख़ास फज़ल करम फरमा, हमें अपने गज़ब से अपनी पकड़ से अपनी गिरफ्त से अपने गज़ब से हमें महफूज फरमा। कुल फरमाइए अराअयतुम भला बताओ तो इन अख़ज़ल्लाहु अगर अल्लाह ले ले समअकुम तुम्हारे कान व अब्सारकुम और तुम्हारी आँखें व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर तो कोई है अल्लाह के सिवा या अतीकुम बिही जो ला दे तुम्हें ये चीज़ें। उन्जुर देखो कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति कैसे हम बयान करते हैं दलीलें सुम्मा हुम यस्दिफ़ून फिर वो मुँह फेरे हुए हैं।
सदफ का माना होता है एराज करना, मुंह फेर लेना। चाहिए तो ये था कि ये इस तरह के रोशन दलाइल से मुतासिर होकर दीन हक कबूल करते, मगर ये तो उल्टा उससे मुंह फेर रहे हैं। क्या उल्टी ना समझ के लोग हैं। कुल फरमाइए अराअयतकुम, फरमाइए ये तो बताओ, इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि, अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अजाब बग़ततन अचानक, और जहरतन या खुल्लम खुल्ला, हल युहलकू, तो कौन हलाक किया जाएगा, इल्लल कौमुल ज़ालिमून, बगैर जालिम लोगों के। वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और हम नहीं भेजते रसूलों को, इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, और खुशखबरी सुनाने के लिए और जहन्नम से डराने के लिए। फमन आमना, तो जो ईमान लाए, व असलहा, और अपने आप को संवार लिया, फला खौफुन अलैहिम, तो नहीं उन पर कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, यमुस्सुहुमुल अज़ाबु, तो पहुँचेगा उन्हें अजाब, बिमा कानू यफ़सुकून, बवजह इसके कि वो नाफरमानी करते थे अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म की, यानी हुक्म अदूरी किया करते थे। ईमान का ताल्लुक दिल से है और इसलाह का ताल्लुक आमाल से। जिसका अकीदा भी सही है और आमाल भी नेक है, उसके लिए निजात है, और उसी के लिए बशारत है कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुल फरमाइए, ला अक़ूलु लकुम इंदी, मैं तो नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास खज़ाइनुल्लाहि, अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैबा, और ना ये कहता हूँ कि खुद जान लेता हूँ गैब को, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं तुमसे कि मैं फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मगर ये कि जो मैं पैरवी करता हूँ उसकी जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है। कुफार अरब हुजूर से अर्ज करते थे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमको मालो दौलत दीजिए, पहाड़ों को सोना बना दीजिए, आइंदा चीज़ों के भाव बता दीजिए। उनके जवाब में ये आयत आई जिनमें फरमाया गया कि मैंने दावा नबूवत किया है, ना कि उन चीज़ों का दावा। वो ये भी कहते थे कि अगर आप नबी हैं तो निकाह क्यों फरमाते हैं, तो जवाब में ये इरशाद फरमाया कि निकाह ना करना तो फरिश्तों के लिए ज़रूरी है, ना कि नबी के लिए। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मैं तो पैरवी करता हूँ उसकी, इल्ला मा यूहा, वही जो मेरी तरफ वही की जाती है, इलैया, मेरी तरफ। कुल फरमाइए, हल यस्तवी आमा वल बसीर, क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला, क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला। अफला ततफक्करून, तो क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते। यानी जो आंखें अल्लाह के नूर से रोशन हो और जो अंधेरों में भटक रहा हो, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। मौजज़ात में गौर करना और नबी की शान मालूम करना मोमिन का काम है, और इसमें अंधा रहना काफिर का काम है। मतलब ये कि तुम नबी की शान समझो, नबी के कमालात समझो और नबी पर ईमान लाओ। वअंज़िर बिहिल लज़ीना, और डराइए इस कुरान से, अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना, जो डरते हैं इससे, अन युहशरू इला रब्बिहिम, कि उठाया जाएगा उन्हें उनके रब की तरफ, लैसा लहुम मिन दूनिही, इस हालत में कि नहीं होगा उनके लिए वलीयुम वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून, ना कोई हिमायती ना कोई सिफारशी, और डराइए ताकि ये कामिल परहेज़गार बन जाए। यहूद व नसारा इस ज़ौम में मुब्तला थे कि हम तो अल्लाह के लाडले हैं, तो हमारे अमाल कैसे भी हों तो हम बख्शे जाएंगे। तो इस गलत तसव्वुर की नफ़ी कर दी। यहाँ अम्बिया कराम की शफाअत की नफ़ी नहीं है, बल्कि अम्बिया कराम की शफाअत तो होगी, लेकिन वो अल्लाह के इजाज़त से होगी, क्योंकि हकीकतन में शफाअत की इजाज़त देने वाला अल्लाह है और शफाअत का इख्तियार देने वाला भी अल्लाह है। वला ततुरुदिल लज़ीना, और ना दूर हटाओ उन्हें, अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम, युरीदूना वजहहू, और उसकी रज़ा के तालिब हैं। हज़रत बिलाल, हज़रत यासिर, हज़रत खुबैब, गरीब मिस्किन सहाबा हर वक्त शम्मा रिसालत पर परवाना वार निसार होते थे। कुफार जो नस्ली बर्तरी के कायल थे, उन्हें ये गवारा ना था कि वो उन गरीबों के पास बैठें। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहना भेजा कि हम आपके पास हाजिर होना चाहते हैं, लेकिन आपके गिर्द इन गरीब लोगों का हुजूम रहता है, आप इनको हटा दें तो हम हाजिर हो सकते हैं।
من حسابہم ان کے حساب سے، من شیئن کوئی چیز، وما من حسابک علیہم اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز، من شیئن کوئی چیز، فتطردہم فتکون من الظالمین تو اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو ہو جائیں گے، تو یہ کام انصاف سے دور ہوگا۔ کفار کے سردار چونکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آپ کے ارد گرد جو غرباء اور مساکین کا ہجوم ہے ان کو ہٹا دیجئے، تو پھر حضور نے منظور نہ فرمایا اور حضور کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ تاکہ کہیں مالدار کافر مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ یہ احسان کیا اللہ نے ان پر، من بیننا ہمارے درمیان، علیہ اللَّهُ کیا نہیں ہے، علیہ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاکِرِينَ اللہ تعالی جانتا ہے اپنے شکر گزار بندوں کو، کہ اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو، اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جب آپ کی خدمت میں آئے وہ جو ایمان رکھتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے، سوءًا نادانی بِجَہَالَةٍ برا کام، بجہالت نادانی سے، ثم تاب من بعدہ پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح اور سنوار لے خود کو، فانہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ مقدس گروہ کہ جن کا شب و روز ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں صرف ہوتا ہے، ان کے دل نور ایمان سے لبریز ہیں۔ اب ان کے لیے مزید عزت افزائی یہ کی گئی کہ جب وہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں تو انہیں آپ پہلے سلام فرمائیں، یعنی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیا، کہ پہلے ایک تو یہ کہ حضور کی طرف سے ان پر جب سلام جائے گا، رحمت جائے گی تو ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی، دوسرے یہ کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی اور پھر وہ نادم ہوں گے اور توبہ کریں گے اور اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو اللہ ان کے گناہ بخش دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین گناہ گاروں کا راستہ۔ مومن کو چاہیے کہ ایمانیات بھی سیکھے اور کفریات بھی۔ ایمانیات تو اس لیے کہ تاکہ وہ ایمان اختیار کرے، اور کفریات اس لیے سیکھے تاکہ کفر سے بچ سکے، اس لیے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کون سے جملے کون سی باتیں درست نہیں جو اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ قل فرمائیے انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون کہ میں پوچھوں انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین ایسا کروں تو پھر تو ہو جاؤں میں سیدھی راہ سے دور اور راہ پر ہی نہ رہوں۔ قل فرمائیے انی علی بینۃ من ربی آپ فرمائیے بے شک میں قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے ساتھ، وکذبتم بہ اور جھٹلا دیا تم نے اس کو اور تم اسے جھٹلاتے ہو، ما عندی تستعجلون کیا ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب الہی، کہ عذاب الہی میرے پاس مستقل طور پر تو نہیں یا میرے قبضے میں تو نہیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ آپ لے آؤ عذاب، جلدی سے عذاب لے آؤ۔ یعنی وہ بار بار کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ دین سچا ہے تو آسمان سے بارش و پتھروں کی بارش کرو، تو پھر یہ جواب دیا جا رہا ہے ما عندی ما تستعجلون بہ میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، حکم تو نہیں مگر اللہ کا، یقص الحق وهو خیر الفاصلین وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل فرمائیے لو ان عندی اگر ہوتا میرے پاس ما تستعجلون به جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم تو مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اس طرح کہ تمہارے ناپاک وجود سے زمین پاک کرا دی گئی ہوتی۔ واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، وعندہ اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا هو نہیں جانتا اس کے سوا کوئی،
یعنی نہیں جانتا مگر وہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں تو وہ وہی جانتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ اس میں سے کسی کو دیتا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ جانتا ہے اسے. وَلَا حَبَّةٍ، اور نہیں کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں. اس سے مراد یہ کہ لوح محفوظ ہے جس میں علم الہی متشکل صورت میں موجود ہے، جس پر ملائکہ گواہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا علم. اللہ تعالیٰ اتنے درخت ہیں، اتنے باغات ہیں، ان درختوں میں جتنے پتے ہیں، ان پتوں میں سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ دن میں تم کماؤ وہ بھی جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے اس میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ ٹھہرائی ہوئی ہے میعاد پوری. نیند اور بیماری کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے کہ بندہ جب نیند میں ہوتا ہے تو وہ موت کی بہن ہے، اور پھر جب اٹھتا ہے تو پھر وہ زندگی پاتا ہے، اور پھر اپنا سفینہ وقت کی سمندر میں موجوں سے کھیلتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اپنے مقررہ رات دن پورے گزار چکتا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا. بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. وهو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. ویرسل علیکم حفظا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان. یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور جو عمل اس سے ہوتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت. توفت ہو، تو اس کی روح، اس کی موت، تو اس کو قبض، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. لا یفرطون، اور وہ قصور نہیں کرتے، یعنی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. الا له الحکم، سنتے ہو اسی کا حکم ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہی سب سے جلد تیز حساب لینے والا ہے. قل فرمائیے، مَن يُنَجِّيكُم، کون نجات دیتا ہے. مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں خشکی سے اور سمندر کی تاریکیوں میں. تدعونہ، جسے تم پکارتے ہو. تضرعاً، گڑگڑاتے ہوئے. وخفیۃ، اور آہستہ آہستہ. لئن انجانا من هذه، اگر نجات دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے. لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے اس کے شکر گزار بندے. قل اللہ، فرمائیے کہ اللہ ینجیکم منہا، نجات دیتا ہے تمہیں اس سے. ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو. قل فرمائیے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. او یلبسکم شیعا، یا خلط ملط کر دے تمہیں مختلف گروہوں میں. ویذیق بعضکم بأس بعض، اور چکھائے تم میں سے بعض کی شدت دوسروں کی. انظر، دیکھو. کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیرتے ہیں دلیلوں کو.
लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो समझे। किस किस तरह हम बयान करते हैं अपनी आयतें कि कहीं उनको समझ हो। यानी तुम इससे मुराद या तो कुफ़ार हैं कि इन आयतों से कुफ़ार को समझ हो और वो ईमान ले आए, या आम मुसलमान हैं कि इन कुदरतों को देखकर वो अपनी गफलत छोड़ दें। वक़ज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़, और झुटलाया इसे आपकी कौम ने, हालांकि ये हक़ है। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, तो फरमाइए मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं, मैं तुम पर हाकिम आला नहीं, यानी तुम्हारी हिदायत का मैं जिम्मेदार नहीं। अगर तुम हिदायत ना पाओ तो मुझसे कुछ बास पुर्स नहीं होगी। लिकुल्ली नबइन मुस्तक़र्रुन, हर एक खबर के जाहिर होने का एक वक्त मुकर्रर है। वसौफ तअलमूना, और अनक़रीब जान लोगे। कुफ़ार ख्याल करते थे कि अजाब की जो धमकियाँ दी जा रही हैं उनकी कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ डरावा है। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे इल्म अज़ली में हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और हर चीज़ अपने वक्त पर ज़हूर पज़ीर हो जाएगी, तुम उस वक्त जान जाओगे। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना, और ये सुनने वाले जब तू देखे उन्हें कि बेहुदा बहसें कर रहे हैं हमारी आयतों में, फ़अरिद अन्हुम, तो मुँह फेर ले उनसे। हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, यहाँ तक कि वो उलझने लगे किसी और बात में। इससे मालूम हुआ कि बेदीनों की मजलिस जिसमें दीन का एहतराम ना हो वहाँ मुसलमानों को बैठना हराम है। और ये भी पता चला कि सोहबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा ऐसे लोग बदअक़ीदा जो उस तरह की गलत बातें करते हो उनके करीब ना बैठा जाए, उनका कलाम ना सुना जाए। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु, और कहीं भुला दे तुझे शैतान, फला तक़ुद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन, तो मत बैठो याद आने के बाद ज़ालिम कौम के पास। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून, और नहीं उन पर जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, मिन हिसाबिहिम, इन काफिरों मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, इन काफिरों के हिसाब से कुछ भी। वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, अलबत्ता नसीहत देना कि शायद वो बाज आ जाए। इससे मालूम हुआ कि तबलीग दीन इसलिए करना कि कोई नसीहत ले, तो ये दुरुस्त है। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन, और छोड़ दो उन्हें जिन्होंने बना लिया अपने दीन को खेल, हंसी खेल। इससे मालूम हुआ कि ऐसे लोग जो दीन को हंसी खेल बना ले, दीन के अहकाम पे अमल ना करें, तो उनको छोड़ना दुरुस्त है। इसलिए रिश्तेदारों की, गुनहगारों की भी वो मजालिस जिनमें वो आपकी तरफ जिनमें वो आपको अपनी तरफ बुलाएं, ऐसे नाच गाने की महफिलें, ऐसे रक्स व सुरूर की महफिलें, ऐसी बेपर्दगी की महफिलें, तो उसमें अगर आप नहीं जाते तो ये दुरुस्त है, बल्कि नहीं जाना चाहिए। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखे में डाल दिया उन्हें दुनियावी जिंदगी ने। वज़क्किर बिही, और नसीहत करो, अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कुरान से, ताकि हलाक ना हो जाए कोई आदमी अपने अमलों की वजह से। यानी कुफ्फार को भी तबलीग करते रहो, और गफलत में है उनको भी नसीहत करते रहो। व इन तादिल लैसा लहा मिन दूनिल्लाही, वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, और कुरान से नसीहत दो कि कहीं कोई जान अपनी जान पे कोई पकड़ा ना जाए, यानी अपनी अमलों की वजह से हलाक ना हो जाए। लैसा लहा मिन दूनिल्लाही, उसके लिए अल्लाह के सिवा नहीं है वलीयुम वला शफीउन, कोई हिमायती और ना कोई सिफारिश। व इन तादिल कुल्ला अदलिन, और अगर वो मुआवजे में हर बदला दे तो ला युख़ज़ मिनहा, तो नहीं कबूल किया जाएगा उससे। उलाइका अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये वो हैं जो अपने किए पर पकड़े गए। फिदिया कबूल न होना कुफ्फार का अज़ाब है, मोमिन के लिए खुद काफिर फिदिया है। उलाइका अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, यही वो लोग हैं जो हलाक किए गए अपने करतूतों की वजह से। लहुम शराबु मिन हमीम, उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी है। व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकफुरून, बवजह इसके कि वो कुफ्र करते रहे थे। कुल फरमाइए, अनदउ, क्या
تم فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا من دون اللہ پوجیں ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے، ونرد علی اعقابنا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں اس کے بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی، کالذی، تو اس طرح استہوتہ الشیاطین فی الارض، جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی، حیران ہے، لہ اصحاب یدعونہ، اس کے رفیق اسے اس راہ کی الی الہدی، ہدایت کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، ائتنا، کہ ادھر آؤ، قل فرمائیے، انا ھدی اللہ ھو الہدی، کہ تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ کفار اس بات پر بڑے کوشش کرتے تھے کہ مسلمان اسلام چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کریں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ انہیں فرمائیں کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ یہ شاہراہ ہدایت ہے جس پر نور ہی نور ہے۔ تو جو نور میں داخل ہو جاتا ہے وہ شرک و کفر، فسق و فجور کے بھیانک اندھیروں کی طرف لوٹ جانا پسند نہیں کرتا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ صحیح ادا کرو نماز اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز وغیرہ ریاکاری کے لیے نہ پڑھو بلکہ اللہ کے لیے پڑھو، اور کیونکہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر ان سب کے متعلق بھی جواب دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یعنی صحیح۔ کیسا صحیح؟ کہ جتنا دور آسمان کو زمین سے ہونا چاہیے، آسمان اور زمین میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جتنا سب کچھ جس حساب سے ہوائیں چلنی چاہیے کہ جن کو انسانی جانیں برداشت کر سکتی ہیں، کائنات کی چیزیں برداشت کر سکتی ہیں، اسی اسپیڈ سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی اعتبار سے بارش برستی ہے۔ تو اس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک پیدا کیا کہ جو سب کے سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حق سے مراد حکمت ہے یا درستی، یعنی بالکل ٹھیک اپنی قدرت سے اس نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس روز کہے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ یعنی دنیا میں تو لوگوں کی پیدائش بہت آہستگی سے ہوئی، کوئی کبھی پیدا ہوا، کوئی کبھی، پھر ہر شخص پہلے بچہ تھا، پھر جوان، پھر بوڑھا، لیکن قیامت میں صرف کلمہ کن فرمائے گا اور ساری مخلوق دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ یہاں مراد وہ ہے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی سلطنت ہے۔ یوم، اس دن، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار اولاً سور پھونکنے سے عالم فنا ہوگا، دوسری بار پھونکنے سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ یہاں باپ سے مراد چچا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا اور وہ مومن تھے، اور یہ چچا تھا جو کہ مشرک تھا۔ انی اراکا، بے شک میں تمہیں، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وکذالک نوری ابراہیم، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں، ملکوت السماوات والارض، ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ جیسے ہم نے ابراہیم کو دینی بصیرت بخشی ہے کہ وہ دارالکفر میں پیدا ہونے کے باوجود مومن، بلکہ مومن گر ہیں، ایسے ہی ہم نے ان کو دنیا کی چیزوں کی بصیرت بخشنے کے لیے عالم دکھایا۔ وَلِيَكُونَا، تاکہ وہ ہو جائے، مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین والوں میں سے، یعنی ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔
चुनाचे आपको एक पत्थर की चट्टान पर खड़ा किया गया और फरमाया गया देखो, तो उन्होंने देखा तो अर्श व कुर्सी लोहो कलम गर्ज ये कि तमाम आसमानी चीजों को और जन्नत में अपने मकाम को भी देख लिया। वकज़ालिका फलम्मा जन्ना, पस जब आ गई अलैहि उन पर अल्लैलु रात, रआ उन्होंने देखा कौकबन एक सितारा, क़ाल हाज़ा रब्बी तो फरमाया इसे मेरा रब ठहराते हो। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, तो फरमाया मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद आते डूबने वाले। यानी आपकी कौम में से बाज लोग जो है वो सितारों की पूजा करते थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो डूब जाता है, वो दलील दे रहे हैं उस पर, उनके उस पर। क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा रअल क़मरा, फिर जब देखा चांद को बाज़िग़न चमकता हुआ, क़ाल हाज़ा रब्बी फरमाया क्या इसे मेरा रब बताते हो। फलम्मा अफला क़ाल, और जब वो डूब गया, क़ाल फरमाया लइन लम यहदीनी रब्बी, मुझे मेरा रब हिदायत ना करता, लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद दॉल्लीन, तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में से हो जाता कि जैसे ये इस डूबने वाले चांद और सितारों की पूजा कर रहे हैं। फलम्मा रअ अश-शम्सा, फिर जब सूरज जगमगाता, जब देखा, फलम्मा जब रआ देखा अश-शम्सा सूरज बाज़िग़न जगमगाता, क़ाल हाज़ा रब्बी, फरमाया इसे मेरा रब ठहराते हो, हाज़ा अकबर, कि ये बड़ा है जिसामत में। फलम्मा अफलत, जब वो डूब गया, क़ाल फरमाया या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ए मेरी कौम, मैं उन सब चीज़ों से बरी हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया, मैंने अपना मुंह मोड़ा उसकी तरफ, लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा, जो उसने ज़मीन और आसमान को बनाया, हनीफन, एक उसी का होकर मैं उसी की तरफ हुआ, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वहाज्जहु कौमुहु, और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि, फरमाया क्या मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, वक़द हदान, और वो तो मुझे हिदायत दे चुका। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिदायत तो फितरी थी कि आप तो बचपन से नबी थे, और हर नबी इसी तरह होता है कि हर नबी को अल्लाह ताला उसी फितरत पर पैदा फरमाता है, वो रब की तरफ से हिदायत याफ्ता होते हैं। वला अखाफु मा तुश्रिकून बिही, मुझे इनका डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो, इल्ला अन यशा रब्बी शैआ, मगर ये कि जो मेरा रब चाहे, जो जो मेरा रब चाहे। ये भी पता चला कि पैगंबर के दिल में मखलूक की ऐसी हैबत नहीं होती जो उन्हें फराइज की अदायगी से रोक दे। वसिअ रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं मानते। व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये गुफ्तगू अपनी कौम से उस वक्त फरमाई जब उन्होंने कहा कि हमारे बुतों से खौफ करो, तो आपने फरमाया मैं क्यों खौफ करूं तुम्हारे बुतों से, मालम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, के नहीं ठहराया जिसकी तुमने इस पर कोई सनद नहीं उतारी। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, तो दोनों ग्रोहों में अमान का ज़्यादा सज़ावार कौन है। यानी अमन, मैं अमन का मुस्तहिक़ हूँ और तुम अज़ाब के सज़ावार हो। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम, और अपने ईमान में कोई आमिज़िश न की, बेज़ुल्म, किसी नाहक चीज़ की। यानी इन इस आयत की मुराद लोग भी ईमान है कि जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाते हैं। उलाइका लहुमुल अम्न, उन्हीं के लिए अमान है, वहुम मुहतदून, वही राह हिदायत पर है। यानी ऐसे मुखलिस मोमिन के लिए दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अमन अमन है। अल्लाह आज के मुबारक दिन में हमें भी अमन वालों में कर दे। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, और ये हमारी दलील है कि हमने इब्राहिम को उसके कौम पर अता फरमाई। अंबिया का इल्म चूंकि लदुनी होता है, उन्हें अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। वहुम मुहतदून, और वही राह पर हैं। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा, और ये हमारी दलील है कि हमने इब्राहिम को अता की, अला कौमिही, उसकी कौम पर, नरफ़अु दरजात मन नशाउ, हम जिसे चाहें उसके दर्जों को बुलंद करें। बुलंदी दर्जात न काबिलियत पर मौकूफ़ है, न अमल पर मौकूफ़ है, ये फजल रब्बी है। लाखों बरस के उन आबिद फरिश्तों को आदम के सामने सजदे में झुका दिया जिन्होंने एक सजदा ना किया था। मालूम हुआ कि नबी सारी मखलूक से आला व अफजल होते हैं।
اور ایمان کی درجات کی بلندی انبیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ملتی ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد سے داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان میں ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یہ سارے نبی ہوئے، اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، یعنی اچھی اولاد ملنا یہ نیکوکاروں کا اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی نیک صالح مومن اولاد عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ نیک اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ و اسماعیل و الیسع، اور اسماعیل اور یسع، و یونس و بلوط، اور یونس اور لوط کو، وکلا فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے فضیلت عطا دی، اس وقت میں سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، وجتبیناہم، اور ہم نے انہیں چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ دکھائی۔ پتہ چلا کہ رب کی دی ہوئی ہدایت کو کوئی نہیں چھین سکتا، جیسے سورج اور چاند کو کوئی نہیں بجھا سکتا، لہٰذا جن کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی ان پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا، اگر وہ اللہ کے مخلص بندے ہوں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے، یعنی ہدایت نبوت خاص ہے، خاص کرم ہے جو خاص بندوں کو ملتا ہے، کوئی عمر بھر عبادت بھی کر لے تو نبی نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے دی کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوۃ، اور نبوت دی۔ اس کا یہ بھی پتہ چلا کہ علم و حکمت سے کوئی پیغمبر خالی نہیں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو اگر یہ سب اس سے منکر ہو، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو ہم نے اس کے لیے وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ان کے لیے رکھی ہے ایک ایسی قوم، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والی نہیں۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ حضور کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا دین غالب رہے گا اور آپ پر ایمان لانے والا بہت بڑا جتھا ہوگا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، وہ تو نہیں نصیحت مگر سارے جہان والوں کے لیے، کیونکہ میں تم کو ہدایت دینے آیا ہوں، اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے بہت بڑا منصب ہے۔ حضور ساری مخلوق کے نبی ہیں، اور قرآن ساری خلقت کے لیے ہدایت ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا، اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جانی چاہیے تھی، اذ قالوا، جب کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ قل فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، نورا وہدی للناس، جس میں روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے چھپا لیتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم نہ تھا، انتم ولا آباؤکم، اور نہ تم کو نہ تمہارے باپ دادا کو، قل اللہ، فرمائیے اللہ، قل اللہ کہو، قل اللہ، اللہ کہو، ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑو، فی خوضہم، ان کی بہودگیوں میں، یلعبون، انہیں کھیلتا ہوا، یعنی اے محبوب یہ جو کچھ کر رہے ہیں
ان کو کرنے دیجئے، اور یہ بے سروپا باتیں کرتے ہیں، ان کے نہ ماننے پر غم نہ کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ ہی نہیں کرو، بلکہ یہ کہ ان کی بے سروپا باتوں پر دھیان مت دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ہے برکت والی کتاب، ہم نے اسے اتاری ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرتی ان کتابوں کی جو آگے تھی، وَلِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈر سناؤ، أُمَّ الْقُرَىٰ، سب بستیوں کے سرداروں کو، سب بستیوں کے سردار کو، ومن حولها، اور جو کوئی سارے جہاں میں ہے، والذین یؤمنون، اور جو آخرت پر، والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم، اور اپنی نماز کی وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال، یا کہے، اوحی الیہ، مجھے وحی ہوئی، ولم یوحى الیہ شیء، اور اس کچھ وحی نہ ہوئی اسے اللہ کی طرف سے، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور کہے کہ ابھی میں اتارتا ہوں اس جیسا جو اللہ نے اتارا۔ یہ آیت مسلمہ کذاب کے متعلق اتری، جو یمن میں قبیلہ بنی حنیفہ میں پیدا ہوا، نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی سرح، جو کاتب وحی تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور کہنے لگا میں بھی قرآن بنا سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کبھی تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ان ظالم کو کہ جو موت کی سختیوں میں، وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے، باسطوا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کی طرف، اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون، جو تم نے کہا تھا اس کے بدلے، علی اللہ غیر الحق، کی اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ کافر کو عذاب مرتے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی موت بھی عذاب قبر میں سے ہے، اور آخرت کا اور قبر کا عذاب الگ۔ ان آیاتی تستکبرون، کہ وہ اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے نبی کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور بے شک تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے آئے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ مطلب یہ کہ جب انسان کی موت ہوگی تو وہ اکیلا اکیلا ہی اپنی قبر میں جائے گا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور پیچھے چھوڑ آئے، ما خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو ہم نے تمہیں مال و متاع دیا تھا وہ پیچھے چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے، شفعاءکم، تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کو تم اپنا شریک سمجھتے تھے۔ مطلب کفار جو ہیں وہ اپنے بتوں کو شریک اللہ کا ٹھہراتے تھے، تو کہا آج وہ قبر میں، حشر میں تو تمہارے کام نہیں آ رہے۔ لقد تقطع بینکم، بے شک تمہاری آپس کی ڈور کٹ گئی، آپس کا تعلق کٹ گیا۔ ہاں، مومن کی جو ڈوریں ہوں گی اللہ والوں سے، اس کا جو تعلق اور رابطہ ہوگا، وہ تو اس کو قبر میں اور حشر میں ہر جگہ کام آئے گا، لیکن کفار کی ساری ڈوریں کٹ جائیں گی۔ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، تم نہیں دیکھتے تھے جنہیں تم دیکھتے تھے اپنا ساتھی، لقد تقطع بینکم، تو آپس کی ڈوریں، آپس کے تعلق ختم، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم سے گئے وہ دعوے جو کرتے تھے۔ ان اللہ خالق الحب، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو، النبا، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، خالق چیرنے والا، الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے جس کی یہ شان ہے، فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اس نے رات کو چین، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب،
ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور بے شک یہ سارا نظام یہ ٹھہرایا ہوا زبردست جاننے والے کا ہے۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر وہ اس تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ پتہ چلا ان سب میں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور اسی نے تمہارے لیے بنائے تارے لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے راہ پاؤ، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ پتہ چلا تمام چیزیں علم والوں کی رہبری کرتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا۔ مستقر سے مراد زندگی میں زمین پر رہنا ہے، اور مستودع سے مراد بعد موت زمین کے اندر امانتاً رہنا ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی، لقوم یفقہون، سمجھ بوجھ والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو ہم نے اس سے اتاری نبات كُلِّ شَيْءٍ، ہر اگنے والی چیز، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اور ہم نے اس سے نکالی قادراً سبزی، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس سے ہم دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور، من طلعها، اس کے گابے سے، قنوان دانیۃ، گچھے اور گچھے، وجنات من اعناب، اور انگور کے باغ، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہا وغیر متشابہ، کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ الگ، کہ بعض درخت بعض کی شاخوں بعض کے پتوں میں مشابہ ہوتے ہیں مگر پھول پھل میں علیحدہ۔ تو یہ تمام چیزیں قدرت الہیہ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایسے ہی تمام انسان شکل و صورت میں مشابہ ہیں، مگر مختلف ہیں کہ کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی متقی ہے، کوئی ولی ہے، اور کوئی منظور۔ دیکھو الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب پھلے اور پکے، ان فی ذالکم، بے شک اس سب میں، لآیۃ لقوم یؤمنون، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ اللہ ہی نے ان کو بنایا، وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گھر لی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر جانے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، برتری ہے اسے، وتعالی، اور بلندی ہے، عما یصفون، ان سب باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ انا یکون له ولد، اس کے اولاد کہاں ہے؟ ولم تکن له صاحبۃ، اور نہیں ہے اس کی کوئی عورت۔ وخلق كل شيء، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، اور اسی خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسے پوجو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا میں کوئی آنکھیں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، حضور نے شب معراج اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اور جنتی پھر جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، یعنی وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کا علم احاطہ ایسا ہے کہ وہ سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے پورا پورا باریک بین اور خبردار۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، بے شک ایک آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے ان میں غور و فکر کیا، جس نے اس میں دیکھا، اس نے اپنے بھلے کو دیکھا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا ہوا وہ اپنے برے کو ہوا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔
قرآن میں ہدایت اور ایمان کو بصارت کہا گیا اور کفر کو اندھاپن کہا گیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں آیتیں طرح طرح سے. وَلِيَقُولُوا درستہ اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ درستہ کہ تم نے صحیح پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ علم والوں پر. یعنی قرآن کی آیت کے نزول کی دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سعید لوگ سعادت مند لوگ اس سے ہدایت پائیں اور دوسرے یہ کہ بد نصیب یہ کہیں کہ آپ قرآن کسی سے سیکھ کر ہم کو سناتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک بس چلو اس پر جو تمہارے طرف سے وحی ہوتی ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی خواہ وہ وحی جلی ہو یا خواہ وحی خفی ہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے منہ پھیر لو یعنی مشرکوں سے روگردانی کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا. یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں. ان کے کفر کا انہی سے سوال ہوگا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. اے محبوب آپ اتنے رنجیدہ نہ ہوا کریں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے. مسلمان جب کافروں کے بتوں کی برائیاں کرتے تھے تو وہ بیوقوف بھی اللہ کی شان میں بکواس کرنے لگتے تھے. تب یہ آیت کریمہ اتری. كَذَلِكَ يُوحِي زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دکھائے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. مَرْجِعُهُمْ پھر انہیں اپنے رب کی طرف مرجعهم پھرنا ہے اسی کی طرف ان کا پھرنا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو وہ بتائے گا انہیں جو وہ کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے قسموں میں کوشش کرتے ہوئے. لَئِن جَاءَتْهُمْ اگر آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. قل فرمائیے انما الآیات عند اللہ یہ سب نشانیاں تو اللہ کے پاس سے ہیں. وما یشعرکم اور تمہیں کیا خبر انہا اذا جاءت لا یؤمنون کہ جو ان کا مطالبہ ہے اگر وہ نشانی بھی آ جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے. وَنَذَرْهُمْ اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں. يَعْمَهُونَ وہ بھٹکا کریں بھٹکتے رہیں. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وآتوب إلیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وآتوب إلیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وآتوب إلیہ. کیسے آج کے سارے سبق میں کفار کے احوال تھے اور ان کے اللہ کی طرف سے جواب دیے گئے اور بتایا گیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور نبیوں کے معجزات دیکھ کر بھی سرکش دھرمی اور اناد کی وجہ سے یہ ایمان کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو ہم بطور سزا ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھیر دیں گے. ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لی جائے گی اور پھر یہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے. الامان الامان الامان. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. لا الہ